نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ بڑی الفت و عقیدت کے ساتھ سارے کے سارے احباب ذی قدر دربار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمتوں کی بریائی اللہ رب العزت جل جلالہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اس وجود مسعود کے لیے جو سارے جہانوں کے لیے، عرش و فرش، ہر تخلیق کے لیے، ہر غریب امیر کے لیے، ہر اپنے بیگانے، ہر صوفی، ہر عالم، ہر روئے زمین پر تخلیق کی ہوئی شے کے لیے سراپا رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج کی یہ تقریب میرے نہایت ہی قابل تکریم بابا جی محمد رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے بعنوان ختم چہلم انعقاد پذیر ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہر دور میں اہل اسلام تعلیمات قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنی بخشش کی مغفرت کی اور اپنے والدین کی مغفرت کی، ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کا ایک تسلسل حسین سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہر نماز کے بعد بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ہر دن اور ہر رات میں کسی بھی لمحے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، صبح دوپہر شام، دکان میں مکان میں، خانقاہ پر مسجد میں، مدرسہ میں، کسی بھی جگہ پر ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اسلامی دستور ہے کہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ تحفہ اور انعام عطا کیا ہے کہ وہ جو جب دنیا سے چلا جاتا ہے ایمان والا، پیچھے اس کی اگر نیک اولاد اس کے لیے فاتحہ خوانی کرے، ایصال ثواب کرے، درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب تحفہ کر دے، کھانا کسی کو کھلا دے، کسی ننگے کو پہنا دے، کسی بھوکے کو کھلا دے، اور پھر کسی کو راشن پہنچا دے، اور پھر کسی صدقہ و خیرات کے ذریعے، نوافل اور روزہ کے ذریعے، حج اور عمرہ کے ذریعے، کسی بھی ذریعہ سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے یا کرے تو اللہ قبر میں جس کو عذاب ہو رہا ہو اس ثواب کی برکت سے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ الحمدللہ کبھی ہم ختم قل شریف کا نام رکھ لیتے ہیں، حقیقت میں ایصال ثواب ہے، کبھی ہم ختم چہلم کا نام رکھ لیتے ہیں، حقیقت میں ایصال ثواب ہے، کبھی ہم سالانہ ختم رکھ لیتے ہیں، حقیقت میں ایصال ثواب ہے، تقریب عرس رکھ دیتے ہیں، حقیقت میں ایصال ثواب ہے۔ حضرات ایصال ثواب کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے، رسول رحمت علیہ السلام کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ آج کی یہ تقریب بابا جی محمد رمضان صاحب کے بیٹوں نے میرے عزیز جناب پیارے محمد سعید صدیقی عاشق رسول جناب محسن صدیقی اور ان کے تمام برادران نے
آپ کو مہمان بلایا، آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے، مرحبا علی اجاز صاحب آ گئے نا، دور و نزدیک سے پیر بھائی آئے، احباب تشریف لائے، خواتین موجود ہیں، اہل علاقہ پڑوسی یہاں موجود ہیں۔ حقیقت میں جب آپ نے ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ کے بابا جی کو ایصال ثواب کر دیا، اگر کوئی دنیا سے جانے والا گنہگار ہوتا ہے تو ایصال ثواب کے تصدق اللہ اسے بخش دیتا ہے، اور اگر کوئی صاحب دل، صاحب نظر، صاحب علم، صاحب عمل، متقی، پرہیزگار، نیکوکار، شب زندہ دار اور دن کا روزے دار، کوئی بھی نیکوکار جب قبر میں جائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی تقریب سجائی جائے تو اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا صرف ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ نے سماعت کا اعزاز حاصل کیا ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حضرات، کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت پرہیزگار ہوں، کوئی شخص یہ تہجد سمیت اشراق، چاشت، اوابین اور 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کے بعد دعوی قبولیت نہیں کر سکتا۔ یہ پیشانی سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ لبوں پر آئے، حالت رکوع میں جب سبحان ربی العظیم کا نغمہ لبوں پر سج جائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، یہ ذکر، یہ فکر، یہ درود، یہ سلام، یہ صبح اور یہ جو شام اذکار کرنے کے بعد کوئی صوفی، کوئی عالم، کوئی پرہیزگار، شہباز بھائی دعوی قبولیت نہیں کر سکتا، تو پھر دعویٰ اگر نہیں کر سکتے تو پھر کریں گے کیا؟ کیا پھر میرے اور آپ کے اعمال بخشش کا وسیلہ بن جائیں گے؟ یہ اعمال ہم اس لیے سر انجام دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے۔ اور اگر کوئی تہجد کے نفل پڑھتے ہوئے بہت سارا قرآن پڑھ لے اور اس کے بعد دعوی قبولیت کرے، نہیں کر سکتا۔ حاجی حج کے بعد دعوی قبولیت نہیں کر سکتا، کیوں کہ قبولیت تو اللہ کی قبضہ رحمت میں ہے، وہ قبول فرمائے تو کرم، نہ کرے تو وہ مالک کی قدرت پر کوئی حرف اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن کرم کی انتہا دیکھو، رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کا رزق بھی کماتے ہو، محنت بھی کرتے ہو، مزدوری بھی کرتے ہو، اگر تمہیں نیکیوں میں کوئی سبقت لے جانے کے لیے وظیفہ نہ ملے اور تم اگر ساری رات شب بیداری نہیں کر سکتے، سارا دن مزدوری میں مصروف عمل ہو، پابندی نماز کے بعد اگر تمہارے پاس وظائف، چلے اور دیگر معمولات ذکر میسر نہیں، تو فرمایا کبھی بھی تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اس لیے کبھی بھی اگر تمہارے پاس نیکیاں تھوڑی ہوں، کبھی بھی تمہارے پاس مال دنیا، اصل خیر نیکیوں کے حوالے سے تو ہمارے اب تھوڑے لوگ سوچتے ہیں، زیادہ تر سوچتے ہیں، مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں، حضرت جی ہم نے اتنا وظیفہ پڑھا، اس کے باوجود کام نہیں ہوا، میں نے تو اتنے وظائف کر لیے، اتنی آپ نے تسبیح بتائی تھی، اس کے باوجود دکان ہوتے ہی ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ادھر سے تسبیح مکمل ہو، ادھر سے منو سلوا آسمان سے اتر آئے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، اسلام کسی تجارت کا درس نہیں دیتا، وظیفہ کسی تجارت کا نام نہیں ہے، اذکار کسی خدا کے ساتھ سودے بازی کا نام نہیں ہے، یہ تسبیحات، یہ اذکار، یہ وظائف، یہ نمازیں، یہ عبادت، یہ تیری عظمت کا نشان ہے۔ اللہ نے پیشانی تیری بنائی سجدے کے لیے، اللہ نے زبان بنائی ذکر کے لیے، اللہ نے نگاہ بنائی اپنا گھر اور اپنے محبوب کا در دکھانے کے لیے، خدا نے قرآن دیا تلاوت کے لیے، خدا نے سوچ دی ذکر کے لیے، فکر کے لیے، اور رب العالمین جل جلالہ کا یہ بندوں پر انعام ہے۔ اب وہ لوگ جس طرح حضرت علامہ مولانا دامت برکاتہم موجود ہیں، یہ نماز پڑھاتے بھی ہیں، یہ اذان دیتے بھی ہیں، یہ درس دیتے بھی ہیں، رب نے چن لیا ان کو جن کے لیے مصلی رکھا تھا۔ اب جن کے پاس مصلی نہیں، جن کے پاس مصلی یہ چنے ہوئے لوگ، اور جن کے پاس نہیں، وہ کیسے کیا کریں؟ کبھی بھی دنیاوی تقابل نہ کیا کریں کہ فلاں کے پاس تو گاڑی بڑی، میرے پاس چھوٹی، اس کی 4 دکانیں، میری ایک ہے۔ یعنی دنیا کا ایک تقابل کرنا ایمان والے یہ شکوہ ہے، اور مومن کے لیے شکوہ زیب نہیں، مومن کے لیے شکر زیب دیتا ہے۔
میرے شیخ العالم خواجہ عالم قطب عالم خواجہ پیر محمد علاؤدین صدیقی رحمت اللہ علیہ، جو سالار نقش بندہ بھی ہیں، جو سلسلہ قادریہ کے براہ راست غوث اعظم کے مرید بھی ہیں، جو سلسلہ چشتیہ کے فیضان کے علمبردار بھی ہیں، اور سلسلہ سہرورد کے بھی تاجدار ہیں، جن کو دربار رسالت سے اتنی خیرات ملی کہ انہیں دنیا والوں نے نائب غوث اعظم کہا ہے، انہیں دنیا والوں نے نائب مجدد الفسانی کہا ہے، ان کو دنیا حضرات یہ جو کہنا یہ نہیں ہے کہ میں مرید ہوں تو اپنے پیر کی شان بیان کر رہا ہوں، یہ بھی میں حق رکھتا ہوں، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ جس کے ذکر کو، اللہ جس کی فکر کو، اللہ جس کی عزت کو، اللہ جس کی عظمت کو، اللہ جس کی عبادت کو، اللہ جس کی تلاوت کو، اللہ جس کی شب بیداری کو، اللہ جس کی ذکر فکر عبادت لیل و نہار میں اذکار کو قبول کر لے، پھر اس کے چرچے سب سے پہلے عرش پر کرتا ہے، پھر فرش میں بھی کر دیتا ہے۔ یاران محبت، یہ اللہ کے اپنے فیصلے، صدیاں گزر گئیں، داتا کا دربار آج بھی فیض بار ہے، صدیاں گزر گئیں، غوث اعظم بغداد میں ہے، 11ویں پنجاب میں دلائی جا رہی ہے۔ حضرات میں صرف اختصار کے ساتھ اپنے عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کا ذکر قبول ہو جاتا ہے، اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے، اللہ جسے پسند فرما لیتا ہے اس کی تلاوت کو قبول کر لیتا ہے، اس کے صدقہ و خیرات کو قبول کر لیتا ہے، اس کے میٹھے دو بولوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ جب کسی غریب کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ وہ پسند کر لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین مالک ہے، وہ چاہے تو بندگی قبول کرے، چاہے تو مردود کر دے۔ حضرات گرامی، اس کے باوجود نماز پڑھتے رہنا چاہیے اور اس امید سے سجدے کرو کہ ہمارا ایک سجدہ جب دوسرے سجدے کو بندہ جاتا ہے اللہ پہلا قبول کر لیتا ہے، پھر دوسرے کی توفیق دیتا ہے۔ فجر کے بعد زور کی نماز کا ادا کر لینا فجر کی قبولیت کی دلیل ہے، عصر ظہر کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو پڑھا کرو دوستو، نماز پڑھا کرو، نماز کے بغیر کیا چارہ ہے؟ آج کسی کے ختم میں بیٹھے ہیں، خواتین بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، یاد رکھو اپنی زندگی کا اعمال نامہ آپ کو خود ہی پیش کرنا ہوگا۔ آپ کے حصے کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کو خود ہی پڑھنا ہے، تو اپنی قبر کی روشنی کا بندوبست بھی خود ہی کرنا ہے۔ آج کے بعد نماز نہ قضا ہونے دینا، اس امید پر کہ وہ رحمت والا کریم رب ہمارے سجدے قبول فرما لے۔ اچھا پیارے محسن جی، نماز کی توفیق کا ملنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو دیکھا ہے جی اتنے وظیفے کیے، یہ پیر ایسے ہی بتاتے رہتے ہیں، مولوی ایسے ہی بیان کرتے رہتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ حضرات تمہیں کیا خبر؟ میں بتاؤں میرے دوستو، میرے پیارے دوستو، میرے حسین ساتھیوں، نماز کی توفیق اللہ کی رحمت ہے، درود پاک کا پڑھنا خدا کے محبوب کی رحمت ہے، اور اللہ کی مقبول رحمت بھی تو میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، فرمایا ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ ہم رحمت والے نبی کی امتی ہیں۔ امتی وہ جو اپنے نبی سے محبت کرے، اور جو امتی اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کرے اس کو زیبا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ 5 وقت کی نماز آج کی محفل کے بعد کسی کی قضا نہ ہو، جو قضا ہو چکی ہے وہ بھی ادا کرتے رہو، کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے متعلق ہوگا۔ اچھا اب آپ نماز پڑھ چکے اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دعائیں قبول کر لی اور دوسری پڑھ کے جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا، کسی کو نہیں ملا، کسی کے لیے تاخیر ہے، کسی کے لیے اس جہاں میں، کسی کے لیے اس جہاں میں۔ رب العالمین کی یہ ساری تقسیمیں، اور جو بندہ اپنے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنبھال کے لے کے جانا، کونین کے سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ اپنے اس بندے کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں 1-2 احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اثر سے پہلے۔
اللہ کی رحمتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرات مفسرین نے ایک واقعہ لکھا، بڑا معروف ہے کہ ایک والد اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے دنیا سے فوت ہو گیا۔ مرنے کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ بیٹا چہل قدمی کے قابل ہوا تو ماں نے اس کو ایک مکتب میں استاد کے پاس داخل کروایا اور فرمایا استاد جی یہ یتیم ہے، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کو قرآن پڑھا دیجئے۔ کاش ہمیں بھی اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کی سمجھ اللہ عطا کر دے۔ بات سمجھ کی ہے، یقین کریں، آپ سارے بچوں کو کام پر لگا کے دیکھ لو، آپ کو جو آپ کے بخت کا رزق ہے تو بھی ملے گا۔ آپ قرآن پڑھانے کی طرف لگا کے دیکھ لو، جو ملا ہوا ہے اس میں برکت مل جائے گی۔ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ 10 پلاٹ ہو، 6 مکان ہو، 3 موٹر سائیکل، 4 گاڑیاں، 2 بلے ہو، برکت نہ ہو تو یہ ساری چیزوں کو کیا کرو گے؟ اور اگر برکت مل جائے تو پھر سجدے ہی سجدے، ذکر ہی ذکر، درود شریف ہی۔ الحمدللہ یہ میرے پیر بھائیوں کا گھر ایسا گھر ہے کہ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے تحت الحمدللہ سعید صاحب کے بیٹے اور بیٹیاں بھی، اور بابا جی رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی، اور پیارے محسن صاحب اور ان کی فیملی، الحمدللہ ہم سارے فیملی ممبر بیٹھے ہیں، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہم سب بھائی بیٹھے، تو حضرات ان کے گھر میں درود و سلام کی تلاوت جاری ہے۔ آپ بھی نماز پڑھ کے درود و سلام پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا، جو چلے گئے ان کو بھی بخشش عطا کرے گا۔ استاد نے جب اس کو بسم اللہ پڑھائی قاعدہ پڑھانے کے بعد تو بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا والد جو فوت ہو گیا تھا یہ قبر میں ہے، اس کو عذاب ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں تھی، گناہ ہی گناہ، اس کو تو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا لیکن اس کو ہم نے بخش دیا ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس کی بخشش کا سبب؟ فرمایا اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان کہہ رہے ہیں، اس کا بیٹا مجھے زمین پر رحیم کہہ رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا میری رحمت سے جس نے امید قائم کر لی، میرا رحمت والا فیصلہ اس کے لیے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اپنے رب سے جیسا امید کا واسطہ وسیلہ قائم کر لیتا ہے، جیسا گمان کر لیتا ہے، اللہ بندے سے ویسا ہی معاملہ فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ ہونا، گناہ ہو بھی جائے کرنے کی اجازت نہیں، ہو جانا اور ہے، کرنا اور ہے، خطا ہونا اور ہے، خطا کرنا اور ہے۔ خطا کرنا بہت بڑا جرم ہے، خطا ہونا بھی جرم ہے، مگر اس کے لیے معافی کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ گناہ کر بھی لو تو معافی کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ نے رحمان و رحیم کہنے سے ان کی بخشش فرما دی۔ حضرات گرامی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں سے گزر رہے تھے، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ فرمائیں، ماشاء اللہ۔ یہ صوفی برکت علی لودھیانوی صاحب کے مرید بیٹھے ہیں، آپ جتنے بھی سنگیان طریقت بیٹھے ہو ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں۔ صحیح سب آواز سب کی آگی سارے اچھی بولو سبحان اللہ۔ رحمت عالم علیہ السلام قبرستان میں سے گزرے تھے نا، تو اچانک ایک قبر پر کھڑے ہو رک گئے۔ جب رکے نا تو رحمت عالم علیہ السلام کی اصحاب صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک یہاں رک گئے، خیریت؟ رحمت عالم نے فرمایا یہ جو قبر ہے نا، 2 قبریں، کتنی؟ 2، درمیان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ایک سبز ٹہنی اتاری، آدھی ایک قبر پر رکھ دیا، آدھی دوسری پر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی، یہ ذکر کرتی رہے گی، اس کا اجر صاحب قبر کو اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ یہاں پر میں ایک عقیدے کی بات کرتا چلوں کہ مصطفیٰ جان رحمت میں اور آپ بھی اگر قبرستان جائیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ کس قبر میں عذاب ہے، کس قبر میں روزہ، اور کس قبر میں کیا ماحول ہے، اور کس قبر میں جنت کا باغیچہ ہے، نہیں خبر۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کو یہ بھی ہے خبر۔ حضور میرے اور آپ کے آقا ہمارے نبی، پیارے نبی، ہمارے نبی شان والے نبی، محمد ہمارے
ایک دفعہ سب بولو محمد ہمارے، محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں. آپ نے وہ معروف تذکرہ نہیں سنا؟ میں بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. یعنی ہمارے نبی کو قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی ہیں، کیونکہ پیارے نبی ہیں، کیونکہ شان والے نبی ہیں، کیونکہ خدا نے جن کو قدرتیں دی ہیں، خدا نے جن کو محبوبیت کا مقام دیا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، اور جن کی شفاعت سے قیامت والے دن ساری امتیں بخشی جائیں گی. اسی لیے کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. حاضرین گرامی، مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چاندنی رات ہے تو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اقدس جناب صدیقہ کی گود مبارک میں رکھا ہوا تو رحمت عالم کی یہ زوجہ حضرت صدیق اکبر کی یہ شہزادی ام المومنین مومنوں کی ماں نے ایک نظر مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے نور پہ ڈالی، دوسری نظر چاندنی رات میں آسمان پر چمکتے ستاروں پر ڈالی اور رحمت عالم سے ایک بات عرض کی. توجہ ہے آپ کی؟ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ اگر آپ نیکی آپ کرے تو خبر مصطفیٰ کو ہو. یہ پتہ چلا کہ حضرت ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک کی جتنی امت ہے اور اس امت کی جتنی نیکیاں ہیں وہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ میں کسی مولوی صاحب کی یا کسی صوفی یا کسی پیر کی بات نہیں سنا رہا، میں آپ کو ان کی بات سنا رہا ہوں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ساری خواتین میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ بخاری کی حدیث کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ. فرمایا مردوں میں؟ فرمایا ان کے ابو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. عرض کی کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ حضرات ایک نیکی یہ ہے کہ جو تقریر کر رہا ہوں یہ میں نے نہیں لکھی ہے، آپ تقریر سن لیں یہ نیکی ہے. اور حضرات نہ لب ہلے نہ زباں ہلے، نہ آنکھ اٹھے نہ قدم چلے نہ ہاتھ پھیلائے اور دل ہی دل میں آپ اللہ کو یاد کریں، یہ بھی تو نیکی ہے. مؤذن اذان دے تو یہ اذان نیکی، امامت نیکی، خطابت نیکی، نماز نیکی، روزہ نیکی، حج نیکی، ذکر نیکی، تلاوت نیکی. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، کچھ ایسی جن پر نظر ہی نہیں. پتہ چلا رحمت عالم علیہ السلام کی نظر اس نیکی پر بھی ہے جو تیرے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے. نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہیں. تو عرض کی آپ سنیں میرے ابا جی سیدنا صدیق اکبر فرمائے تم ان کی بات کرتی ہیں، آپ ان کی بات فرما رہی ہیں. ان کی ایک نیکی حضرت عمر کی ساری نیکیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور علیہ السلام کی رحمتوں پر زندگی بسر کریں، بالکل خوف و خطر ختم کر دیں اور نمازوں کی پابندی کے بعد صرف میں یہ عرض کرتا رہوں گا نمازوں کی پابندی کرو اور درود پاک کی کثرت کرو. دنیا بھی ملے گی، قبر میں بھی راحت ہوگی، حشر میں بھی ان کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. ایک واقعہ سنا کر حدیث شریف ہے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی، پیارے حافظ صاحب کی ساری زندگی کبھی کوئی نیکی نہیں کی، قیامت ہوگا تو فرشتے رجسٹر کھولیں گے تو سارے ہی خالی، کوئی نیکی نہیں. تو جب اس کے لیے فیصلہ ہونے لگے گا کہ یہ دوزخی ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرمائے گا اس کو میں نے بخش دیا ہے، اللہ اس کی تو نیکی کوئی نہیں، فرمایا تمہارے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے. یا اللہ تیرے پاس نیکی ہے کہ نیکیاں؟ فرمایا ایک ہی نیکی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا یہ بالکل گنہگار ہے تمہاری نظر میں مگر میرا یار ہے میری نظر میں. یا اللہ یہ دوستی کب قائم ہوئی؟ فرمایا جب اس نے مجھ پر توکل کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، اس نے مجھے اپنا سمجھ لیا. یا اللہ کیسے؟ اعمال نامہ تو صاف ہے. فرمایا ایک مرتبہ، توجہ سے سنیے گا، ایک مرتبہ رات یہ سویا ہوا تھا،
رات کی تاریکی میں اس کے پیٹ میں درد ہوا، اس نے کروٹ لی تو کہا اللہ، تو فرمایا وہ اس کا ایک بار مجھ پر بھروسہ کرنا میں نے سنبھال لیا ہے، اس ایک مرتبہ میں اللہ، چونکہ اس کو یقین تھا میرا یہ درد میرے اللہ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس نے مجھ سے تعلق جوڑ لیا، میں نے اسے اپنا بنا کے چھوڑا ہے، اب اس کے لیے میں نے اس ایک مرتبہ اللہ کہنے پر جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وقت کافی ہو گیا، اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت بابا جی محمد رمضان صاحب کے بارے میں یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں، وہ میرے ایک اچھے دوست تھے، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں ان سے محبت کرتا تھا۔ آج میں ان کی محبت میں یہاں آپ سب سے کہوں گا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ایسی ضرب لگاؤ کہ اگر ایک بار اللہ کہنے سے وہ بخشیا جاوے تو پھر ہم بھی تو یہی اعلان کر رہے ہیں کہ اس کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ بابا سے بلند پڑھو جی۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، سب آنکھو الحمدللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آج کے بعد اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ محسن بھائی سارے کے سارے حضور کے غلام ہیں اور سارے کے سارے نمازی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آج کے بعد روزانہ جو کم از کم 313 مرتبہ، آواز نہیں آ رہی، 313 مرتبہ جو دروشی پڑے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک تسبیح لے لو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور 313 مرتبہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر 313 مرتبہ دروشی پڑھنے والوں کے لیے صاحبان دل فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ویسے 5 کر لیں تو کیا حرج ہے، بے حساب پڑھنا تو پھر کیا ہی بات ہے، لیکن کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح تو ضروری ہے۔ اللہ حاضری نصیب کرے۔ الحمدللہ محمد سعید صدیقی، محسن صدیقی صاحب کے والد گرامی اور ان کے سسر سعید صاحب کے برادران، ان کی اہلیہ اور بچوں کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے جو پڑھائی پیش کی گئی، علامہ صاحب سبحان اللہ۔ آج 40ویں ہے نا، تو دیکھو 28 قرآن مجید کا تحفہ چلا بھی گیا ہے۔ 707 مرتبہ سورہ یاسین، 272 مرتبہ سورہ ملک، 197 مرتبہ سورہ رحمان، 7,15,000 درود پاک۔ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو۔ درود کی بہار، درود کی بہار۔ 150 مرتبہ درود ابراہیمی، 44,000 مرتبہ پہلا کلمہ، 30,000 مرتبہ یا حی یا قیوم، 120 مرتبہ سورہ المزمل، 20,000 استغفر اللہ، 600 مرتبہ بسم اللہ، 6,000 مرتبہ سبحان اللہ، 6,000 مرتبہ الحمدللہ، 6,000 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1,000 مرتبہ سورہ کوثر، 120 مرتبہ چاروں قل شریف، 120 مرتبہ درود ماہی، 120 مرتبہ عہد نامہ، 120 مرتبہ درود قبرستان، 120 مرتبہ آیت الکرسی۔ اور جو دور و نزدیک سے آئے ہیں مہمان، انہوں نے بھی تو کہا ہے یا اللہ یا رحمان۔ ایک دفعہ کہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پڑھتے رہو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج ختم چہلم حضرت بابا جی محمد رمضان صاحب کی عمر بھر کی نیکیاں قبول کرے، اور جہاں جہاں کہیں کوئی خطا ہوئی ہو تو خدا اپنی رحمت کے صدقے معاف کر کے ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کا سلسلہ قائم رکھنا نصیب کرے۔ علامہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے کیونکہ وقت اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی قبول فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ۔
آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ آج کی محفل ختم چہلم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔